بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ایک مسئلہ ہے کہ فرض نماز کے بعد کیا پڑھیں، تو مسنون اصل کیا چیز ہے جو فرض نماز کے بعد پڑھی جائے؟ تو احادیث میں ابو داؤد شریف، مسلم شریف وغیرہ احادیث کی کتابوں میں جو مسنون وظائف ہے، مسنون دعا ہیں، اس میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے، اس میں ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، آدمی 3 مرتبہ پڑھے۔ پھر دعا ہے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت ربنا یا ذا الجلال والاکرام وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام، یہ بھی ہے۔ پھر تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر والا۔ چوتھا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک۔ پھر بعض جگہ آیت الکرسی فرض نماز کے بعد اس کی فضیلت ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ پڑھنے کی فضیلت ہے۔ تو مسنون اذکار تو بہت سارے ہیں۔ اب یہ بعض لوگوں نے یہ سوال کیا تھا کہ یہ سر پر ہاتھ رکھ کر کیا پڑھتے ہیں فرض نماز کے بعد؟ تو ہمارے یہاں یہ مسنون دعاؤں میں سے نہیں ہے، مسنون عمل میں سے نہیں ہے، یہ عملیات کی قبیل سے ہے۔ تو اسماء الحسنہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام ہیں، اس کے بہت ساری صفات ہے، اس کے بہت سارے خواص ہے، اور ہر نام کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے۔ تو ہمارے استاد نے، ہم جو چھوٹے تھے مکاتب وغیرہ میں تھے، تو اس وقت یہ بتلایا تھا کہ 11 مرتبہ یا قویو یا قویو یا قویو یہ سر پر رکھ کر حافظے کی قوت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ہے 11 مرتبہ یا نورو یا نورو یا نورو پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں کے پوروں پر دم کر کے آنکھ پر پھرائے تو اس سے آنکھوں میں بصارت نور رہتا ہے۔ یہ اللہ کے جو نام ہے اس کی صفات ہے، یہ اس کے اثرات ہیں۔ تو اب یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا تو ہمارے یہاں ہر چیز میں کیا ہے، غلو ہو جاتا ہے۔ تو بہت مرتبہ ایسا تھا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جیسے امام نے سلام پھیرا سب کے ہاتھ سر پر، پوری مسجد کے۔ تو یہ حد تجاوزی تھی کہ مسنون جو اذکار تھے اس کو چھوڑ کر سب اسی کی طرف مائل ہو گئے۔ اب یہ علاج کے طور پر تھا کہ کسی کو تکلیف ہے، حافظہ قوی نہیں ہے، طالب علم ہے، حافظہ حافظ ہو رہا ہے، اس کو اپنا حافظہ قوی کرنا ہے، کسی کو آنکھوں کی تکلیف ہے، اس کو آنکھوں کی روشنی کے لیے اس کو یہ عمل کرنا ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے آدمی جو مسنون عمل ہے، جو مسنون دعائیں ہیں وغیرہ، اسی کو پڑھے اور پھر یہ عمل کر سکتا ہے۔ اب بعض لوگ کہ وہ سینے کی تکلیف ہے، ہارٹ کی تکلیف ہے، تو وہ ہارٹ پر ہاتھ رکھ کر بھی 11 مرتبہ یا قویو پڑھ کر اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ کے اس نام کی برکت سے۔ تو یہ پڑھنا شریعت کے کوئی خلاف بات نہیں ہے۔ یعنی بعض لوگوں نے پھر اس کو یوں کہا کہ یہ بالکل اس کی کوئی اصل نہیں ہے، تو یہ عملیات میں سے ہے۔ لیکن مسنون جو دعائیں وغیرہ ہے اس کے بعد اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، جس کی جیسی ضرورت ہو اس کے مطابق وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ ایک بات تو یہ تھی۔ دوسرا اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہمارے یہاں جو عام متن، میں اپنے شہر کی بات کرتا ہوں، کہ نماز کے بعد امام نے سلام پھیرا اور دعا ہوئی، ایسے ہی لوگ بھاگتے ہیں، فرائض کے بعد سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ جن نمازوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے تو اس کا بھی اب یہ یوٹیوب پر بہت سارے ایسے اسکالرس وغیرہ کو سن کر لوگوں نے سنت مؤکدہ کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ نوافل کی بات تو الگ ہے، لیکن سنت مؤکدہ کو بھی چھوڑ دیا، اور بعض مسجدوں میں تو ایسی بھگدڑ مچتی ہے کہ جیسے کوئی پیچھے پڑ گیا ہو، پولیس آ گئی ہو، اس طرح سے بھاگتے ہیں لوگ دعا کے بعد پوری مسجد۔ اور اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض جگہ امام بھی جو ہے وہ بھی دعا کر کے وہ بھی بھاگ جاتے ہیں، وہ بھی چلے جاتے ہیں گھر۔ تو خیر، آپ سنتیں پڑھتے ہوں گے گھر جا کر، میں اس کے لیے کوئی ایسا الزام نہیں لگا رہا ہوں، لیکن بہتر یہ ہے کہ قوم جو ہے وہ اپنے امام کی اطاعت کرتی ہے، اس کو دیکھتی ہے، اس کو فالو کرتی ہے۔ تو ائمہ کرام کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنی سنت وغیرہ جو بھی ہے وہ مسجد میں ہی پڑھے، تاکہ یہ ماحول نہ بنے۔ اصل میں یہ ماحول بنا ہے اماموں کی کوتاہی سے ہی بنا ہے، کہ اماموں نے جب سلام پھیرے اور مصلی سے روانہ ہو گئے سیدھے مسجد سے باہر، تو عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ ہم بھی گھر پڑھیں گے، پھر کوئی پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ دوسری بات ہے کہ دعا کے بعد اس طرح سے بھگدڑ مچ جاتی ہے، تو اس کا بھی ہم خاص خیال رکھیں۔ اس میں جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں مصلی حضرات،
ان کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا ہے، اس کی وعید ہمیں معلوم ہے کہ کتنا بڑا گناہ ہے نمازی کے آگے سے گزر جانا۔ اور یہ دو باتیں تو یہ تھی کہ یہ جو مسنون اذکار ہے اور اس کے ساتھ یا قویو یا نورو کا جو عمل ہے اس کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ بعض لوگ تو دعا بھی نہیں مانگتے ہیں، یعنی جن نمازوں میں جیسے عصر کے بعد، فجر کے بعد جو دعا ہے وہ امام تسبیحات کے بعد کرتے ہیں، تو اس میں بھی آدمی دعا نہیں مانگتا، اور بعض دوسری نمازوں میں بھی سلام پھیر کر فوراً بھاگتے ہیں۔ تو دعا و مخ العبادت، دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے۔ جب آپ نے 4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ آپ مسجد میں آئے ہیں تو آپ اس کا خیال رکھیں، اور دعا کو یعنی نماز کے بعد اب اللہ سے کچھ مانگ کر بھی جاوے، کچھ لے کر بھی جاوے، تو اس کا بھی ہم لوگ خیال رکھیں۔ اور دوسری ہے مسجدوں کا ادب احترام۔ اور ایک بات یہ بھی اب بہت بڑھتی جا رہی ہے کہ جتنی صفیں امام کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی ہے اس سے زیادہ لوگ مسبوق ہوتے ہیں، یعنی جن کی رکعتیں گئی ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ماحول ایسا بن گیا ہے کہ جب تک نماز کی جماعت کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے وہاں تک آدمی مسجد میں آتا نہیں ہے۔ تو اذان کے ساتھ ہم مسجد میں آنے کی کوشش کریں، جلدی سے آ جاوے، اور مسجد میں آ جاوے تو باتوں میں نہ لگے، ذکر و اذکار میں مشغول ہو، استغفار پڑھے، درود شریف پڑھے، اور تسبیحات کی آپ پابندی کر سکتے ہیں۔ اگر وقت ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لیں، سنت وغیرہ کا وقت ہے تو سنتیں آپ پڑھ لیں۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میرے ذہن میں تھی، اور ایک دو بچوں نے مجھ سے سوال بھی کیا تھا، تو میں نے سوچا کہ اس پر ایک چھوٹی سی کلپ بنا کر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں کو، نمازیوں کو مسجد کا ادب احترام اور نمازوں کو اچھی طرح پڑھنے کی، اور اس کے بعد دعا وغیرہ اپنے لیے مانگنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔